میرے رب ہمیں تسلیم، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تو نے ہمیں حرام سے روکا، ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا، تو نے بے حیائی سے روکا، ہماری نسل نے کپڑے اتار دیے، تو نے رزق حلال کا کہا، ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے، دھوکے میں ڈوب گئے، طاقتور ظالم بن گیا، مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی، ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ، ہماری تو عدالتیں ظالم، ہمارا قانون ظالم ہے، ہم سارے ظالم ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت، یا اللہ اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، تو ہی سے ٹالے گا یا اللہ، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو فعال لما یرید، میرے مالک ہم تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہیں تو اٹھ نہیں سکتے، لیٹنا چاہیں تو لیٹ نہیں سکتے، یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں، عزت ذلت تیرے ہاتھ میں، تو ہواؤں کا مالک، تو پانیوں کا مالک، تو سمندروں کا مالک، اور مالک بہت ساری منتی ہے، مان جائے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی جولی ہے، یہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یہ سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، نفرتوں سے، فرقہ واریت سے، سود سے، جھوٹ سے، قتل و غارت سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، ہر بلاک ہمارے دم، لیکن میرے مولا، میرے مالک، رب تو ہی ہے نا یا اللہ، ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا، لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، یہ تجھے سب سے زیادہ پسند، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند، آگے ہمارے پاس بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا، ہم پیسے کے غلام بن گئے، شہرت کے غلام بن گئے، موت کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے، اس بڑی آفت میں ہم قصوروار ہیں، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ، ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے، یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ، تو دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے یا اللہ، تیری منتیں دور کر دے میرے مولا، میرے مولا دور کر دے میرے مالک، اپنے حبیب کے آنسوں کے تحفے یا اللہ، وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے تحفے میرے مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ دوا ہے، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تو ہے، آ جا یار، آ جا، تو لا مکان و لا زمان ہے، تو آنے جانے سے پاک ہے، یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے، آ جا میرے مولا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ، تیرے آنے سے کام بنے گا، اسے ہٹا دے سب، اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ، میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا، میں تیرا حقیر گنہگار بنتا ہوں یا اللہ، میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہوں گے، میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں، شاید ریاکاری ہو، لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا اللہ، ان کے آنسو تو پاکیزہ ہیں، اور آنسو تجھے بڑے پسند میرے مولا، فقیروں کی تو فیل، غریبوں کی تو، بوڑھوں کی تو فیل، اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں، جن کے دامن گناہوں سے صاف ہے، ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے یا اللہ، لیکن اکثر تو ہم نافرمان ہیں یا اللہ، تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے، اس کا علاج ہمیں دے دے، یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ، تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما، اور یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اللہ، تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما
یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، ان کے درجے بلند فرما، جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک ایک کمرے میں 10 آدمی بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ؟ یا اللہ یہ تو ہی دور کرے گا اس آفت کو، یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی، یہ صرف فضل سے جائے گی۔ میرے مولا ایسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پہ رو رو کے، ہن تو میری گل مان جا میرے مالک، میرے اللہ، میں رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے، مان جا یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے حبیب کے طفیل، ان کے صحابہ کے طفیل، ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے، سب سے چھوٹے معصوم عبداللہ کے طفیل، یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے۔ تیرا نبی رحمت للعالمین تھا، رحمت للمسلمین نہیں تھا۔ میں یا اللہ انہی کی طفیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما، وہ بھی تیرے بندے ہیں، تو نے انہیں بنایا ہے، انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا، ان کا قصور ہے، پر تیرے بندے ہیں، تجھے ان سے بھی پیار ہے۔ یا اللہ پوری دنیا کے 6-7 بر اعظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، یا اللہ تو ان کو سب کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین، یا اللہ اس دفعہ حج بھی نہیں ہوگا حرم میں، یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزانہ، آج صرف وہ کام کرنے والے تراویح پڑھے گا، وہ بھی آدھی پڑھے گا۔ یا اللہ میرے والد، میرے اللہ جیسے بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اماں کر دے، اماں دے دے، آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے، خالی ہے تیری قسم، خالی ہے تیرے سامنے ہماری تیری بارگاہ میں التجا ہے۔ جتنے بھی لوگ جس ٹائپ کے، جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، تدبیریں بنا رہے ہیں، ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما، اور ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، اس دیس کی حفاظت فرما، اس کو سچائی سے منور فرما، اس کو یا اللہ دیانتداری سے خوبصورت بنا، اسے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا، اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا، اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا، ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما، اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے، اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، صلی اللہ، اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، اور جتنے شرکائے مجلس تھے، وزیر اعظم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا، ان سب کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔